اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی القدر، رمضان المبارک کے 13ویں روزے کے ساتھ 13ویں پارے کی مختصر خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو چل رہا تھا کل جب ہم نے سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے واقعے کا آغاز کیا تھا۔ اب 13ویں پارے کی جہاں پہ تکمیل ہوتی ہے، وہاں جو عزیز مصر ہیں ان کو ایک خواب آتا ہے، جس خواب کے وہ دیکھتے ہیں کہ 7 گائیں ہیں، موٹی گائیں جو ہیں وہ 7 جو دبلی گائیں ہیں وہ موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ تو اس خواب کی وہ تعبیر پوچھتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے جو 2 ساتھی ہیں ان میں سے ایک کو یاد آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو خوابوں کی تعبیر ہمیں جیل کے اندر بتایا کرتے تھے۔ تو ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے جا کے پوچھتا ہے، 13ویں پارے میں یہ واقعہ موجود ہے، کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مجھے بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے 7 سال بڑی خوشحالی ہوگی اور اس کے اگلے 7 سال جو ہیں وہ تم لوگوں کے اوپر قحط پڑے گا۔ تو وہ آپ کے یہ بات جب بتاتا ہے تو عزیز مصر کہتا ہے یار وہ تو بڑا کوئی نیک شخص ہے، تو اس کو بلایا جائے، میں اس کو اپنے ساتھ تاکہ اپنے مصاحبین میں رکھوں۔ تو وہ جب دوبارہ شاہی فرمان جاتا ہے تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں جیل سے تب تک نہیں نکلوں گا جب تک عزیز مصر کو کہو کہ وہ عورتوں والا معاملہ بھلا کیا تھا جس میں وہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، پہلے اس کی تحقیق کرے کہ جس الزام کے تحت مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا، وہ جو عورت نے الزام لگایا تھا، میرے خلاف مکر کیا گیا، پہلے جب تک اس کا یعنی تحقیق نہیں کی جائے گی اور اس میں مجھے بری و ذمہ نہیں کیا جائے گا تب تک میں باہر نہیں آؤں گا۔ تو وہ پھر دوبارہ سے جب عزیز مصر کی بیوی سے پوچھا گیا، عزیز مصر نے پوچھا تو اس نے کہا ہاں، اس نے اقرار کر لیا کہ یہ میری ہی چال تھی۔ اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مکالمہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کے، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے نفس کی برات نہیں دے رہا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً انسان کا جو نفس ہے وہ اس کو بدی، اس کے ساتھ شہوات اٹیچڈ ہیں، وہ انسان کو بدی کی طرف اکساتا رہتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر اللہ جس کے اوپر رحمت فرما دے وہی بچتا ہے نفسانی خواہشات سے۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب مغفرت فرمانے والا ہے اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی، تو بادشاہ نے کہا کہ اللہ اکبر اس نیک روح کو میرے پاس لے کے آؤ، اس نیک شخصیت کو میرے پاس لے کے آؤ تاکہ میں اس کو مخصوص کر لوں اپنے لیے۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پھر جب گفتگو کی ان سے تو بادشاہ نے کہا کہ بے شک آج ہمارے ہاں آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے اور آپ بڑے امین ہیں ہمارے درمیان۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسا کیجئے آپ جو خزانے ہیں نا یعنی ان کے اوپر مجھے مامور فرما دیجئے، ان ملک کے خزانوں کے اوپر، کیونکہ آگے چل کے جو قحط آنا ہے میں پھر اس خزانے کو، بیت المال کو میں مینج کروں گا۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور اللہ نے مجھے علم بھی عطا فرمایا کہ خزانے کو مینج کیسے کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں پھر اس طرح سے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو پاؤں مبارک تھے نا ان کو جمایا اس زمین کے اندر، یتبوأ منہا حیث یشاء، تاکہ وہ جگہ بنا لیں اپنے لیے جہاں وہ چاہیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء، نوازتے ہم اس طرح سے ہی جس کو چاہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کا، محسنین کا اجر ہم ضائع نہیں کیا کرتے، نیک لوگوں کا۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور آخرت کا اجر تو زیادہ بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لے کے آئے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو تقوی کی روش اختیار کرتے رہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے نا غلہ لینے کے لیے تو اللہ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام وہ داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور پھر جب تیار کروایا نا ان کا سامان اور وہ لوڈ ہونے لگا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو انہیں کہا کہ اگلی دفعہ جب آؤ نا تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آنا۔ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، فرمایا کہ اگلی دفعہ جب تم آؤ گے نا تو بھائی کو ساتھ لے کے آؤ گے نا میں تمہیں اور غلہ دوں گا، یعنی ایک بھائی تم اور لے کے آنا، ایک بھائی جو تمہارا ہے باتوں باتوں میں پوچھ لیا تو اس کو بھی ساتھ لے کے آنا، میں تمہیں اور ایک غلہ تمہیں اور ملے گا، ایک اونٹ کا غلہ تمہیں اور مل جائے گا، اور میں بڑا مہمان نواز ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَأْتُونِي، پھر اگر نہ لائے نا تم میرے پاس اس بھائی کو،
فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، تو میرے قریب بھی نہ پھٹکنا، میں کوئی غلہ نہیں دینا تمہیں۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور کوشش کریں گے اس چیز کے اوپر، اباہو اپنے والد کو منانے کی، وَإِنَّا لَغَافِلُونَ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہمیں امید بھی ہے کہ ہم ان کو منا بھی لیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مصاحبین کو کہا، اپنے وہ جو غلہ دینے والے تھے ان کو کہا کہ یہ جو نقدی لے کے آئے ہیں نا، ان کو بھی ان کے غلے کے اندر واپس رکھ دینا، جب یہ واپس جا کے اپنی بوریاں کھولیں گے تو اس میں سے اپنی نقدی کو پہچان لیں گے۔ اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، تو جب وہاں جائیں گے تو پہچان لیں گے اس کو۔ فلما رجعوا الى ابيهم، جب وہ اپنے والد گرامی کے پاس واپس آئے، قالوا يا ابانا منع منا الكيل، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان ہمیں اگلی دفعہ کے لیے غلے سے انکار کر دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ہمارے ساتھ اگلی دفعہ ہمارے بھائی کو بھیجیے گا، ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، فرمایا میں تمہاری کیسے تمہارے اوپر یقین کر سکتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے لیے بھی میں نے تمہارے اوپر یقین کیا تھا۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اچھا اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، پھر جب انہوں نے اپنا ساز و سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی نقدی بھی واپس ان کے پاس آ گئی تھی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، تو انہوں نے ابا جان سے کہا کہ ہمیں اور کیا چاہیے، ما نبغی، ہمیں اور کی چیز کیا چاہیے، ہمیں غلہ بھی مل گیا، ہماری نقدی بھی واپس مل گئی۔ هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہے ہماری نقدی جو ہمیں لوٹا دی گئی۔ ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا، اور ہم اگلی دفعہ رسد لے کے آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ وَنَزْدَادُ، اور زیادہ ملے گا، کَيْلَ بَعِيرٍ، ایک اونٹ کے برابر ہمیں غلہ زیادہ ملے گا اگر ہمارا بھائی بھی ساتھ آئے گا، ایک اور اونٹ بھر کے لے کے آئیں گے۔ كَذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ غلہ تو بالکل ہی مفت ہوگا، نقدی بھی واپس، غلہ بھی مل جائے گا مفت میں۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونَ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، یعقوب علیہ السلام نے پھر فرمایا میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ تب تک جب تک تم میرے ساتھ ایک پکا وعدہ اللہ کے نام کے اوپر نہ کر دو کہ تم اس کی حفاظت کرو گی۔ وقال یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مصر میں جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے اس شہر میں داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور اللہ کی مشیت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، اور جب داخل ہوئے اسی طرح جس طرح سے والد گرامی نے حکم دیا تھا۔ ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، فرمایا یعقوب علیہ السلام کی تو ایک خواہش ہی تھی نا، انہوں نے تو خواہش کر دی جو ان کے دل میں تھا، لیکن اللہ کی جو مشیت ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آگے چل کے اگلے رکوع میں فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب وہ پہنچے نا یوسف علیہ السلام کے پاس تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا، تدبیر اس کی کر لی۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، ان کو بتا دیا چپکے سے کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لہذا اپنے بھائیوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا جو یہ کام کرتے رہے ہیں۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ، اللہ اکبر، جب پھر ان کا سامان لادا گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنا جو وہ پانی پینے کا پیالہ تھا اس کو بھی اندر رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، پھر جب وہ قافلہ نکل گیا نا تو پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی، آذان، ایک شخص نے، اذن مؤذن، ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ یار تم لوگ تو چور ہو۔ اللہ اکبر۔ اب اچھا یہاں پہ ایک بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو پیالہ رکھا تھا نا وہ خیر خائی کے طور پہ رکھا تھا کہ خیر خائی کے طور پہ یہ میرا بھائی ہے، ساتھ آیا ہے، آج زیارت ہوگی، اس کی ملاقات ہوگی، یہ لے جائے گا۔ جیسے پہلے، کیونکہ یہ پانی پینے کا پیالہ تھا بادشاہ کا تھا، پہلے ان کو نقدی دے دی تھی، ان سے مل کے اب خیر خائی کے طور پہ رکھا، لیکن جب وہ جو حفاظت کے اوپر مامور تھے نا ان کو فکر لائے گئی بادشاہ کا پیالہ کدھر ہے، اس لیے انہوں نے آواز دی۔ اللہ اکبر۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، کہ وہ بولے کہ متوجہ ہو کر کہ کیا چیز کھو گئی ہے تمہاری۔ قالوا نفقد سؤال ملک، انہوں نے کہا بادشاہ کا پانی کا پینے کا پیالہ نہیں مل رہا۔ ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، تو جو شخص بھی وہ پیالہ ڈھونڈ کر لے کر آئے گا تو ایک اونٹ کے برابر اس کو غلہ دیا جائے گا۔
قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، انہوں نے کہا ہم چور نہیں ہیں. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ثابت ہو گئی تو تمہارے ہاں اس کی سزا کیا ہے اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، فرمایا جس کی بوریوں میں سے وہ پیالہ نکلے گا اسی کو رکھ لیا جائے، وہی اس کی جزا ہے. کذالک نجزی الظالمین، ہمارے ہاں انہوں نے کہا ظالموں کی سزا یہی ہے. فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس کے بھائی کے تھیلے سے انہوں نے اس کو برآمد کر لیا. کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتے ہیں اس طرح سے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تعبیر کی، ہم نے تدبیر کی ان کے لیے، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو بھی پاک رکھا. اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہم نے تدبیر کی. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے خزانے کے اندر، اپنے بھائی کے مال کے اندر نیک نیتی سے اور خیر خواہی کے طور پہ وہ برتن رکھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے تدبیر ایسی کی کہ ان کے وہ بادشاہ کے جو مسائبین تھے، وہ جو پولیس والے تھے، وہ پیچھے سے دوڑے، وہ پیالہ وہاں سے نکلا. اللہ فرماتا ہے یہ تو تدبیر ہم نے کی تھی. اللہ اکبر. ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر اس طرح سے نہ کرتا وہ کبھی بھی اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے. اللہ اکبر. نرفع درجات من نشاء فوق كل ذی، جس کا اللہ چاہتا ہے ہم درجے بلند کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ یہ اس نے جس نے چوری کی اللہ معاف کرے، اس سے پہلے معاذ اللہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، جھوٹ بولا انہوں نے. فاسرها يوسف في نفسه، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کو اپنے دل کے اندر پی گئے، ریئیکشن نہیں دیا اس کے اوپر کوئی. ولم يبدها لهم، اور اس کا کوئی ظاہر نہیں کیا رد عمل ان کے اوپر. قال انتم شر مکانا، بس اتنا کہا یار تم تو بدتر درجے کے لوگ ہو. واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ بہتر جانتا ہے اس حقیقت کو جو تم کہہ رہے ہو کہ پتہ نہیں اس کے بھائی نے چوری کی تھی یا نہیں کی تھی. انشاءاللہ العزیز جب وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی جو احسن القصص ہے اسی کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیے سفر قرآن. ویلکم بیک ناظرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ کلام چل رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے احسن القصص کا. اللہ اکبر. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کے جو غلہ ہے اس میں سے وہ پانی پینے کا پیالہ نکلا ہے، تو اس کے بعد ان کے بھائیوں کا بیان ہے آگے. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 78 ہے، سورہ یوسف ہے، 13واں پارہ ہے، معاف کیجیے گا. اللہ فرماتے ہیں قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ یعنی ان کے بھائیوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، جو ہمارے والدین ہیں وہ بڑے ضعیف العمر ہیں، شیخ کبیر ہیں. فخذ احدنا مکانہ، تو آپ اس کی جگہ پہ ہمارے میں سے کسی کو رکھ لیجئے. انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا للظالمون، فرمایا کہ اللہ کی پناہ کہ جس کا قصور ہے ہم اس کے بدلے میں کسی دوسرے کو رکھیں، اگر ہم رکھیں گے تو ہم یقیناً ظالم ہوں گے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پھر جب وہ نا امید ہو گئے نا حضرت یوسف علیہ السلام کہ اب یہ بھائی نہیں ملنے ہمیں، تو علیحدہ ہو گئے اور باہم مشورہ کرنے لگے. قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، اب تو ان میں سے جو ان کا بڑا بھائی تھا نا اس نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے تم نے تو ابا جان کے ساتھ، والد گرامی کے ساتھ، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا اس بھائی کو لے کے. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم قصوروار ہو چکے ہو. فلن ابرح، تو میں اس جگہ سے ہرگز نہیں ہلوں گا. فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابی او يحكم اللہ لی، یہاں تک کہ میرے والد گرامی اور میرے درمیان اللہ کوئی نہ کوئی فیصلہ فرما دے، میں ادھر ہی ہوں. وهو خیر الحاکمین، وہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. ارجعوا الى ابیکم، تم اپنے والد گرامی کے پاس واپس چلے جاؤ. فقولوا یا ابانا ان ابناک سارق، اور جا کے بتاؤ کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور انہیں بتا دینا کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں آپ انہیں مانیں گے نہیں، لیکن یہ غیب کی بات، ہم غیب کے اوپر کوئی نگران نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو جو بات بتا رہے ہیں بات. وصل القریۃ التي كنا فيها، آپ پوچھ لیجئے بستی والوں میں سے جن کے اندر ہم رہے ہیں جا کے کہ آیا اس نے واقعی کو چوری کی ہے کہ نہیں. والعیر التي اقبلنا فيها، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیجئے جو ہمارے جس کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچی بات کر رہے ہیں. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنے پاس سے کوئی بات گھڑ لی ہے. فَصَبْرٌ جَمِیلٌ، جو پہلے فرمایا تھا یوسف علیہ السلام کی باری میں وہی دوبارہ فرمایا حضرت بنیامین کی باری میں فرمایا اب تو صبر ہی کیا جا سکتا ہے.
اص اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لے آئے گا میرے پاس لوٹا کے، سبحان اللہ، انہ هو العلیم الحکیم، وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم وقال یا اسفا علی یوسف، اور منہ پھیر لیا ان کی طرف سے اور کہنے لگے، یعنی جب انہوں نے آ کے بات بتائی تو یعقوب علیہ السلام نے دوسری طرف اپنا رخ انور کر لیا اور فرمایا وقال یا اسفا علی یوسف، انہوں نے فرمایا ہائے یوسف، جیسے انسان تکلیف کی حالت میں کہتا ہے۔ وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آنکھوں کی بینائی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں چلی گئی۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یا تو آپ ان کے غم میں بالکل گھل جائیں گے یا آپ اللہ کے پاس واپس چلے جائیں گے، آپ کا وقت آخر آ جائے گا، آپ اتنا یاد کرتے رہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو۔ قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، یہ وہ دعا ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کی۔ فرمایا یعقوب علیہ السلام نے حقیقت یہ ہے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اپنے رب کے ساتھ کرتا ہوں۔ آپ میں سے بھی جو کوئی سن رہا ہو جب غم کی حالت میں ہو، پریشانی کی حالت میں ہو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو یہ والی دعا ہے نا، یہ ضرور پڑھا کریں، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کی فریاد، اپنے حزن کی فریاد اپنے رب کے ساتھ کرتا ہوں۔ دیکھیے گا رب آپ کی کیسے بات سنتا ہے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کی جانب سے میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کو پتہ چل رہا تھا، اللہ بتا رہا تھا ان کو کہ میں ان کو واپس لانے والا ہوں تمہارے پاس۔ یا بنی یذهبوا، اے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، انہوں نے کہا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو جا کے ڈھونڈو، یعنی اللہ نے ان کو بتا دیا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک وقفہ لینا، اور وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز سورہ رات جو ہے اس کی تلاوت کر کے آپ کے سامنے اس کا مختصر خلاصہ رکھوں گا، دیکھتے رہیے سفر قرآن۔ ویلکم بیک ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی تکمیل ہو چکی تھی اور ابھی ہم سورہ رعد سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ رعد جو ہے یہ 96 نمبر کے اوپر نازل ہوئی، 6 رکوع ہیں اس کے ٹوٹل اور 43 آیات بینات ہیں۔ چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، اس کے بعد پھر سورہ ابراہیم آتی ہے، اور جہاں 13ویں پارے کا تکمیل ہوتا ہے وہاں پہ جا کے پھر سورہ جو آخری سورہ مبارکہ ہے سورہ ہجر، اس کی ایک آیت کریمہ اس پارے میں، اور باقی سورہ ہجر جو ہے وہ ساری آگے پھر 14ویں پارے میں انشاءاللہ العزیز کل کے پروگرام میں آپ کے سامنے ڈسکس کی جائے گی۔ سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم را حروف مقطعات سے، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیات بینات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، جو کچھ نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر اکثر انسان جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ جلوہ افروز ہوا اپنے تخت کے اوپر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر کے ایک مقررہ وقت کے اوپر، مقررہ لائن کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، وہ چل رہے ہیں ایک مقررہ وقت کے اوپر، ایک مقررہ رفتار کے ساتھ، ایک مقررہ لائن کے اوپر۔ یدبر الامر، وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان فرماتا ہے تاکہ تمہیں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا یقین ہو جائے۔ وہو الذی مد الارض، یہ وہی اللہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ وجعل فیہا رواسی وانہارا، اور اس میں پہاڑوں کو بچھایا، پہاڑوں کو لگایا، اور اس میں دریاؤں کو جاری فرما دیا۔ آگے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے کوئی آیت معاذ اللہ نازل نہیں ہوئی۔ انما انت منذر، حقیقت یہ ہے کہ تم تو بس خبردار کرنے والے ہو۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما اللہ نے مقرر فرما دیا ہے۔ آگے چل کے اللہ نے فرمایا قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، پوچھو کہ کون ہے آسمانوں کا اور زمین کا رب، تو فرما دیجئے کہ اللہ ہے۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا،
پھر ان سے فرما دیجئے کیا ہو گیا، تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، ان سے فرما دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، فرمایا کس کی پوجا کرتے ہو جو کچھ تخلیق نہیں کر سکتے بلکہ خود تخلیق کیے گئے ہیں۔ قل اللہ خالق كل شيء وهو الواحد القهار، اللہ ہی ہے جس نے ہر ایک چیز کو تخلیق فرمایا ہے۔ آگے چل کے فرمایا آیت نمبر 19 میں افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، بھلا وہ شخص جو جانتا ہے جو کچھ نازل کیا گیا وہ، اور وہ جو کچھ نہیں جانتا حق کو نہیں پہچانتا۔ فرمایا کیا ایک اندھا اور جاننے والا جو ہے جس نے حق کو پہچان لیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، حقیقت یہی ہے کہ سمجھتے وہی ہیں جو عقل والے ہیں، جو شعور والے ہیں۔ الذین یؤفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو پورا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیا ہوا، اللہ اکبر، اور اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اللہ سے ڈرتے ہیں اور یوم حساب سے ڈرتے ہیں۔ والذین صبروا، اور جو رائے حق کے میں اندر آنے والی مشکلات کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیسے؟ سرا وعلانیۃ، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی۔ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے آخرت کا گھر تیار کر رکھا ہے۔ جنات عدن یدخلونها، وہاں جنت کے اندر باغ ہوں گے، جنات عدن ہوگی، اللہ اکبر، وہ ان کی قیامگاہ ہوگی۔ ومن صلح من آبائہم، اور جو بھی نیک لوگ ہوں گے ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، ان کی اولاد میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے جو ہیں ہر دروازے سے ان کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے جنت میں۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تمہارے اوپر جو صبر تم نے کیا دنیا میں رہ کے، فنعم عقبی الدار، اور کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ جب شہدائے احد کے ہاں تشریف لے کے جایا کرتے تھے نا تو آپ یہ والی آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تمہارے اوپر اے شہیدو، کیا خوبصورت گھر پایا ہے تم نے اپنے آخرت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم فرمایا ہے، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت کے لیے بڑا ہی برا گھر اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی فراخی عطا فرماتا ہے رزق میں اور اپنی مقدار کے حساب سے دیتا ہے جتنا وہ دینا چاہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور وہ مگن رہے ہیں دنیا کی زندگی میں ہی، بس فرت لے لیں۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، فرمایا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کفار نے کہا کہ اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ، کہ فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہے جس کو ہدایت دے دے اور اللہ ہی ہے جس کے لیے سیدھا راستہ دکھا دے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنا اطمینان قلب پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھیے خبردار کہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ آج کل پتہ نہیں لوگ دلوں کا اطمینان کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، فلاں چیز میں یہ فلانی روح کی غذا ہے، فلانا یہ ہے فلاں۔ اللہ نے فرمایا صرف اللہ کا جو ذکر ہے نا اس سے آپ کے دلوں کو سکون مل سکتا ہے، باقی انسان جہاں مرضی ڈھونڈتا پھرے پھر ڈپریشن ہی ہے، ٹینشن ہی۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، طوبی لہم وحسن مآب، خوش نصیبی ہے ان کے لیے اور بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آگے چل کے اللہ نے فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون، جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی مثال اللہ نے دی ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اکلھا دائم وذلھا، اس کے پھل بھی دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والے پھل ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ فرمایا اس کے سائے بھی دائمی، اس کا سایہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کبھی پت جھڑ نہیں آئے گی جنت میں۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے اللہ فرماتا ہے متقی لوگوں کا۔ اللہ اکبر، وعقبی الکافرین النار، لیکن جو کفر کرنے والے ہیں نا ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا، جن کے اوپر کتاب نازل فرمائی ہے،
ان میں اللہ فرماتا ہے کچھ تو اس چیز سے خوش ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اس کتاب کا انکار بھی کرتے ہیں معاذ اللہ۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام فرما دیجئے مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں شرک نہ کروں، خالصتاً اللہ کی عبادت کروں۔ یہاں پہ پھر آگے چل کے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا سورہ رعد کی تکمیل ہوتی ہے آیات بینات 43 کے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہتے ہیں کچھ لوگ جو انکار کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہے محبوب پاک علیہ السلام معاذ اللہ۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، آپ فرما دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے، بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان جو معاملہ ہے اس میں اللہ ہی گواہ کافی ہے، وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس کتاب کا علم ہے وہی فیصلہ فرما دے گا۔ یہاں سے پھر سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے، اس کی 52 آیات بینات ہیں، ترتیب کے حساب سے یہ 72 نمبر کے اوپر نازل اور یہاں پہ 14 نمبر کے اوپر آئی، اور اس کے 7 رکوع ہیں، پچھلی سورہ مبارکہ کے 6، اس کے 7 سورہ ابراہیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحکیم۔ اللہ نے اسی طرح سے اپنی کتاب کی تعریف فرمائی، پھر فرمایا اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے۔ آگے چل کے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آیات بینات دی تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمات سے، گمراہیوں سے نکالیں۔ آگے چل کے اللہ کریم نے فرمایا اسی پارے کے اندر وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلرُّسُلِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں کا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم بہرحال نکال کر تمہیں باہر کر دیں گے یا تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ گے۔ وہ پچھلی اتنی امتیں تھیں، حضرت نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، وہ لوگ یہی کہا کرتے تھے یا واپس آ جاؤ ہماری قوم میں یا ہم تم کو نکال دیں گے۔ آگے چل کے پھر اللہ نے فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ضرور آباد کریں گے ہم تمہیں سرزمین میں ان کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اللہ کا انعام ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آگے چل کے اللہ نے فرمایا ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں آخر میں ان کا ذکر آتا ہے اس پورے پارے کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، وہی جو آپ نماز کے اندر دعا پڑھتے ہیں وہ ساری دعا جو ہے وہ یہاں پہ آئی۔ اور پھر یہاں پہ اس سورہ مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی جو سورہ ہے اس کی آخری آیت 52 میں اللہ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے اعلان عام ہے، ولینذروا بہ، اور ان لوگوں کے لیے تاکہ ان کو خبردار کیا جا سکتے اس کے ذریعے، ولیعلموا انما هو الہ واحد، اور تاکہ وہ جان لیں کہ ان کا الہ ایک ہے، ان کا معبود یکتا ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے کہ نصیحت پکڑیں وہ لوگ جو عقل اور شعور رکھتے ہیں۔ ہم نے یہ سارے واقعات اس لیے بیان فرمائے ہیں۔ یہاں سے پھر سورہ ہجر کا آغاز ہوتا ہے جس کی صرف ایک آیت مبارکہ اس پارے کے اندر آتی ہے، 99 اس کی ٹوٹل آیات بینات ہیں، 98 اگلے پارے میں آئیں گی، 6 رکوع ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، الف لام را یہ قرآن کی آیات ہیں اور کتاب الہی کی آیات ہیں۔ آج کے پارے کی الحمدللہ تکمیل ہوئی۔ کل انشاءاللہ جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو 14ویں پارے کی تفسیر اور مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا۔ اپنے میزبان عثمان طاہر جپا کو رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔